السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ وقال شاعر لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بالکل تازہ بات ہے اور یہ چند دنوں سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلی کے اندر جو امریکی مداخلت ہوتی ہے اور وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر دلچسپی بھی رکھتے ہیں، مداخلت بھی کرتے ہیں، روب ڈال کے حکم بھی دیتے ہیں، تو یہ سب باتیں ایسے ہوتی ہو رہی ہیں، رکنے کی فی الحال کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کے اوپر ذرا گہرائی سے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ کارگل کی جنگ میں جو پسپائی تھی اس کے پیچھے امریکی مداخلت کی یا اور کچھ تھا؟ کیا کارگل سے پسپائی اور پیچھے ہٹنا امریکی مداخلت کے بغیر یہ سب کچھ ہو گیا تھا؟ یقینی طور پر یہ مداخلت ہی ہوئی تھی، اور پھر ایسا بھی ہوا، ایم القانسی کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا۔ کیا اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ پھر ایسا بھی ہوا، یوسف رمزی کو پکڑ کر حوالے کر دیا گیا۔ کیا ہم اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں، کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ پھر ایسا بھی ہوا کہ اسامہ کی شہادت، وہ کہا گیا کہ ہم نے اس کو پاکستان کے اندر شہید کیا گیا۔ چلو، وہ ایک بڑا حساس مسئلہ، نہیں معلوم کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن امریکہ کا یہ دعویٰ کرنا کیا یہ مداخلت کہہ سکتے ہیں یا کچھ ہم اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ سب لوگوں کے سامنے کہ کس طرح وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے بندے کو جو قاتل بھی تھا اور صحیح معنوں میں دہشت گرد بھی تھا، یہ اصل میں دہشت گردی، دوسرے کے ملک کے اندر جا کر ایسے بندوں کو مار دینا، وہ دہشت گرد بھی تھا، قاتل بھی تھا، اور کس طرح اس کو مداخلت کر کے چھڑوایا گیا۔ کیا وہ مداخلت تھی یا کچھ اور نام اس کو ہم دے سکتے ہیں؟ اور ڈاکٹر عافیہ کا ان کے حوالے کرنا، کیا ہم اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور نام دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کو گرے لسٹ کے اندر شامل کرنا اور پھر لگاتار اس لسٹ کے اندر رکھنا، کیا ہم اس کو مداخلت کا نام دے سکتے ہیں یا کوئی اور نام دے سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر ہمارے ہاں ایسی جماعتوں کو بین کیا جاتا ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جو محب وطن ہیں، جو کسی کو قتل تو دور کی بات ہے، ان کی وجہ سے کسی کو خراج تک آئے آج تک کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں تو وہ تنظیمیں آزاد پھیر رہی ہیں جنہوں نے ماضی میں ہنگاموں کے اندر پولیس والوں کو شہید کیا تھا، وہ آزاد گھوم رہی ہیں، اور جن کی وجہ سے ملک کے اندر ایک پتا بھی درخت سے نیچے نہیں گرا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور اب تک ایسے ہی ہے۔ تو کیا ہم اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو اتفاقی باتیں کہہ سکتے ہیں؟ بھائیو، یہ موجودہ حالات کے اندر لوگوں کا یہ حیران ہونا کہ حکومتوں کی تبدیلی کے اندر یا دوسرے معاملات کے اندر امریکی مداخلت ہوتی ہے، لوگ حیران ہو رہے ہیں۔
چلو حیران ہونا چاہیے، حیران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ غیرت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع کی مناسبت سے میں واضح پیغام، ریکویسٹ سمجھ لو، پیغام سمجھ لو، دینی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو، کہ یہ موضوع ایسا ہے، اس موضوع کے اوپر، اس نظریے کے اوپر سب کا جمع ہونا ضروری ہے، سب کا اتفاق کرنا ضروری ہے، اور اس بات کے اوپر مل بیٹھ کے سوچنا ضروری ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ہمارے ملک میں ہر دفعہ، ہر لمحہ مداخلت ہوتی ہے۔ ہمیں مل کر کیا کرنا چاہیے کہ ان بدبختوں کی اور چوڑوں کی اور ظالموں کی ہمارے ملک کے اندر مداخلت بند ہو جائے۔ اگر ہم نے مل بیٹھ کے نہ سوچا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر حکومت، ہر آنے والے دن ان کی مداخلت سے خالی ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔